السلام علیکم دوستو، اللہ کرے دنیا میں جلد امن قائم ہو۔ تو عبداللہ حسین کے ناول کی بات چل رہی تھی، نادار لوگ، جسے عبداللہ حسین کی پہچان ناول ہے جو اداس نسلیں، اس کا سیکول سمجھا جاتا ہے۔ یہ 1974-75 کا تک کا عرصہ کور کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک فوجی افسر سرفراز، وہ اپنے ماضی کے جھلکوں میں دیکھ رہا ہے۔ اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، بہرحال اسی میں وہیں سے کنٹینیو ہو رہا ہے۔ اور اپنے گھر میں اسے جب یہ پونے تین سال کا تھا، ایک وہاں اس کی یادداشت جو ہے احاطہ کرتی ہے، اور وہ منظر ہے ان کی گائے کے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اسے آتا ہے سارا منظر سامنے۔ وہ سارا واقعہ دہرانے کے بعد یہ ظاہر ہے یہ ان کے ایسٹس میں بھی تھی یہ گائے۔ اور اس کے بعد سرفراز کا بھائی اعجاز ہے، جو اس کی ماں کے مرنے کے بعد کافی اس کا خیال رکھتا ہے۔ سرفراز کو تبھی کی بات ہے، یہ 2.5-3 سال کا ہے جب بچہ پیدا ہونے کی بات ہے گائے کی۔ اس واقعے سے آگے نکلتے ہیں۔ سرفراز کو اعجاز گود میں اٹھا کر کمرے سے نکل آیا۔ اس وقت اس کمرے کے دروازے اور کھڑکی کے پٹ ہوا کرتے تھے جنہیں کنڈی لگتی تھی۔ اگلے برسوں میں زمین گروی چلی گئی اور اعجاز کی FA تک تعلیم مکمل ہوئی۔ پھر اس کا بیاہ ہوا۔ کچھ عرصے تک وہ کمرہ بند رہا، پھر بے دھیانی کی نظر ہو گیا۔ آندھی طوفان میں کنڈیاں ٹوٹ گئیں، کواڑ کھٹاکھٹ بجتے رہے، پھر اکھڑ کر گر پڑے۔ آخر میں گائے بھی بک گئی، کمرہ اجڑ گیا۔ آج بھی جب 8 سالہ سرفراز اپنے تئیں بچپنے سے نکل کر بڑا ہو چکا تھا اور 6 برسوں میں اس کمرے کی کئی شکلیں گزر چکی تھیں، اس کا ایک ہی نقشہ اس کے ذہن میں موجود تھا، باسی سانس اور گائے کی آرائش کے بھاری بو کے اندر جڑا ہوا گائے کا وہ دولخت چہرہ، جس کی آنکھوں سے موت کی دہشت اور پیار کی نرمی بیک وقت جھانک رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے اپنے باپ کے چہرے پر وہی کیفیت دیکھی تھی۔ کھڑکی میں کھڑے کھڑے تاریک آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہوئے سرفراز کے اندر اپنی پرانی گائے کے چہرے کی انمٹ ویرانی کا عکس تھا، جس کی چھاپ 2.5 سال کی عمر میں اس کے دل پر پڑ چکی تھی۔ گھر کے دروازے پر ایک بیل گاڑی آ کر رکی، جس کے نیچے لالٹینیں لٹک رہی تھیں۔ یہ اس کی ماسی کا کنبہ تھا۔ اعجاز کی بیوی سکینہ کے علاوہ ان کا ایک بیٹا جو سرفراز سے 1 سال بڑا اور سرفراز سے 2 برس چھوٹی بیٹی جمیلہ تھی۔ بچوں کے باپ چاچے احمد نے لالٹین اتار کر ہاتھ میں لی اور بیٹے عباس کو بیل گاڑی میں چھوڑ کر بیوی اور بیٹی کے ساتھ گھر کے اندر چلا آیا۔ جب سرفراز کی ماسی اس کا سر منہ چوم چکی تو وہ چپکا جا کر جمیلہ کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ جمیلہ کو کوہنی مار کر سرگوشی میں بولا، چل باہر چلیں۔ دونوں بچوں نے گھر والوں کو دیکھا جو بوڑھے جانکن کی چارپائی کے گرد جمع تھے۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے ایڑیوں کی مدد سے دونوں نے انچ دروازے کی جانب کھسکنا شروع کیا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچ گئے اور پھر بھی کسی نے ان کی طرف دھیان نہ دیا تو وہ دہلیز ٹاپ کر باہر صحن میں نکل گئے۔ چل اس کمرے میں چلیں، سرفراز نے کہا۔ نا جی، وہاں تو جن ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ بادشاہ نے بتایا تھا۔ جی لو، تو ڈرپوک ہے، چل میں آگے آگے چلتا ہوں۔ جمیلہ سرفراز کا ہاتھ تھامے پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہوئی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ رات کالی تھی مگر تاروں کی لو میں بے پٹ کی کھڑکی کا چوکٹا مدھم سا دکھائی دے رہا تھا۔ جمیلہ مضبوطی سے سرفراز کا بازو پکڑے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سرفراز، جمیلہ نے کہا، تو یہاں آیا کرتا ہے؟ ہاں، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، مجھے جنوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھتی ہے؟ ہاں، 20ویں سپارے پر ہوں۔ میں نے ختم کر لیا ہے۔ مولوی جی کہتے ہیں جو قرآن مجید ختم کر کے اسے کر لے اسے جنوں سے ڈر نہیں لگتا۔
میرے 10 سپارے رہ گئے ہیں، جمیلہ نے کہا۔ وہ دیکھ، سرفراز نے آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر کہا۔ کیا؟ ستارہ کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی دکھائی دینے لگتا ہے۔ آگے بادل آ گیا ہے۔ نہیں، آنکھیں جھپک رہا ہے، سرفراز نے کہا۔ مجھے پتہ ہے۔ کیسے؟ ایک دن مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا، سرفراز نے سینہ پھلا کر کہا۔ میں کتاب میں پڑھوں گا، ایک دن مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ چلو چلیں، جمیلہ نے کمرے میں ہوا کی سرسراہٹ سن کر مزید قریب سرکتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ گڈھے پر۔ نہیں، میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ باسا مجھے مارتا ہے، ابا اسے اندھیرے میں بٹھا کر چلا جاتا ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے۔ بھائی مان ہے، سرفراز نے کہا۔ مارتا ہے؟ تو میرے ابے کو بتانا۔ تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، جمیلہ بولی۔ چلیں۔ گھر کے دروازے پر عباس اندھیرے میں بیل گاڑی پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ سرفراز اور جمیلہ پچھلے تختے پر ہاتھ جما کر اچکے اور سوار ہو کر آہستہ آہستہ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ اوئے سرفراز، تیرا ابا مر گیا کہ نہیں؟ عباس نے پوچھا۔ ابھی نہیں، جمیلہ چستی سے بولی۔ سانس لے رہا ہے۔ بیل نے سر جھٹکا تو اس کے گلے میں لٹکی گھنٹی کی آواز آئی۔ سرفرازے، ٹانگ نہ ہلا، ڈنگر بے قرار ہوتا ہے۔ میں تو نہیں ہلا رہا، سرفراز نے جواب دیا۔ اور تیرے فرشتے ہلا رہے ہیں؟ چل اتر نیچے۔ سرفراز چھلانگ لگا کر بیل گاڑی سے اتر گیا، گڈھے کے نیچے جا کر بیٹھا۔ عباس نے حکم دیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، سرفراز نے کہا۔ تیرا ڈر نکالوں آ کر؟ چل نیچے بیٹھ۔ سرفراز چاروں طرف ہاتھ پاؤں پر چلتا ہوا بیل گاڑی کے نیچے گھس گیا۔ چل جیلو، تو بھی اتر، عباس بولا۔ بس، جمیلہ نے فریاد کی۔ نیچے سانپ ہیں، چل ابھی تیرے سانپ نکالتا ہوں۔ جمیلہ بھی رینگتی ہوئی جا کر سرفراز کے پاس بیٹھ گئی۔ عباس کے ڈر کے مارے سرفراز اور جمیلہ بیل گاڑی کے نیچے اس کے پہیے سے پشت لگائے آہستہ آہستہ دب کے بیٹھے تھے۔ تاریکی اتنی تھی کہ ایک دوسرے کی شکل دکھائی نہ دیتی تھی، صرف سانس کے اتار چڑھاؤ سے جمیلہ کا بدن بار بار سرفراز کے جسم کے ساتھ ہولے سے دبتا تو اس کے اندر ایک خوشگوار حرارت کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ بیل گاڑی گلی کی چوڑائی جتنی چوڑی تھی اور پھنس کر گلی میں داخل ہوتی تھی۔ آتے جاتے اکا دکا لوگ گلی کی دیواروں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے نکل رہے تھے۔ گلی کے بیچ میں بہتی ہوئی نالی میں بیل کا ایک کھور ڈوبا تھا، جسے وہ بار بار پانی سے باہر نکال کر خشک زمین پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نالی کے گندے پانی کی بو سرفراز اور جمیلہ کی ناک میں چڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد جمیلہ نے سرفراز کے کان میں کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تجھے ہر وقت ڈر لگتا رہتا ہے، سرفراز نے کہا۔ چپ کر کے بیٹھو، اوپر سے عباس بولا۔ نیچے اتر کر دونوں کے دانت توڑ دوں گا۔ گاڑی کے نیچے دونوں پھر دبک گئے۔ اسی خاموشی میں جب کافی دیر گزر گئی تو سرفراز نے جمیلہ کو کوہنی مار کر سرگوشی کی۔ چل اندر چلے۔ دونوں بے آواز طور پر رینگتے ہوئے دوسرے پہیے تک پہنچے، پھر وہاں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اندھیرے میں دروازے کی دہلیز سے دونوں کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور وہ اونھے منہ صحن میں گر پڑے، مگر ڈر کے مارے ان کی ٹانگیں چلتی رہیں۔ وہ کود کر اٹھے اور دوڑتے ہوئے صحن پار کر کے اندر چلے گئے۔ دونوں بے آواز طور پر رینگتے ہوئے دوسرے پہیے تک پہنچے۔ وہ کود کر اٹھے اور دوڑتے ہوئے صحن پار کر کے اندر چلے گئے۔ قریب سحری کا وقت ہو گیا ہوگا جب شور سے سرفراز کی آنکھ کھلی۔ وہ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جمیلہ دوسری چارپائی پر سو رہی تھی۔ سرفراز چارپائی سے اتر کر دروازے تک گیا۔ دوسرے کمرے میں لالٹین کی روشنی کے آگے ان کی ماسی زمین پر بیٹھی، دونوں باہیں ہوا میں اٹھائے عجیب سی آواز میں بین کر رہی تھی۔ چارپائی پر جہاں اس کا باپ پچھلے 2 ماہ سے دراز تھا، صرف ایک سفید کھیس بچھا نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے چارپائی خالی ہو گئی ہے۔
گو سرفراز کو احساس تھا کہ اس کے باپ کا جسم جو ایک پرانے کپڑے کی مانند سکڑ کر رہ گیا تھا، کیس کے نیچے ڈھکا پڑا تھا۔ سرفراز چلتا ہوا جا کر کمرے میں ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں ماسی پر لگی تھیں، جس کے ہاتھ اوپر اٹھے تھے اور جو چہرہ چھت کی جانب کیے منہ کھولے آہ بکا کر رہی تھی۔ سرفراز یوں کھڑا تھا جیسے ماسی کے انداز سے مسحور ہو چکا ہو۔ اسے ذرا برابر احساس نہ تھا کہ ماسی رو رہی ہے۔ ماسی کے چہرے پر پسینے کے باریک قطرے چمک رہے تھے، مگر اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ سرفراز وہاں کھڑا انہماک سے اس کی آواز کے زیر و بم میں کھویا ہوا تھا۔ چاچا احمد، جو اب تک منہ دوسری طرف کیے حقہ گڑگڑا رہا تھا، جیسے اس کا اس ساری کارروائی سے کوئی تعلق نہ ہو، اور جسے دیکھ کر ہمیشہ سرفراز کو ایک بڑے بھاری درخت کا احساس ہوتا تھا، اب کبھی ایک پاؤں پر اور کبھی دوسرے پر اپنے جسم کا بوجھ سہارتا ہوا دائیں سے بائیں ہولے ہولے جھوم رہا تھا۔ اتنے میں ماسی کی نظر بچے پر پڑی، جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بازو گرا کر اپنے آپ کو سکینہ سے جدا کیا، جو اس کے بدن سے لپٹی ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ سیدھی پاؤں پر اٹھ کھڑی ہوئی اور جھپٹ کر سرفراز کو باہوں میں سمیٹنے کے بعد اسے سینے سے لگا کر دوسرے کمرے کو لے چلی۔ اعجاز اپنے باپ کی چارپائی پر سر رکھے بے حرکت بیٹھا تھا۔ دوسرے کمرے میں ماسی سرفراز کو اس کی چارپائی پر لٹا کر خود اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ پھر وہ سرفراز کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں سینے سے لگا کر آہستہ آہستہ سسکنے لگی، جیسے درد سے کرراہ رہی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد سرفراز کو اپنے گال پر نمی کے قطرے محسوس ہوئے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ دیکھا، ماسی چپکے چپکے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جو بین کرتے ہوئے خشک تھیں، اب سچ مچ کے آنسو رواں تھے۔ سرفراز نے اپنی ماں کی شکل نہ دیکھی تھی، اس کی ماسی نے ہی اسے پالا تھا۔ جب وہ 3 سال کا ہو گیا تو اس کا باپ اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ اعجاز سے بیاہ ہو کر سکینہ کی آمد کے بعد وہ 2-3 ہفتے آ کر اپنی بیٹی کے پاس ٹھہرنے لگی تھی۔ سرفراز کو وہ وقت یاد آیا جب ایک بار چاچے احمد نے جھگڑا کر کے ماسی کو گھر سے نکال دیا تھا اور ماسی ان کے گھر آ کر 3 مہینے رہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز دوپہر کو سرفراز اپنے باپ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور چارپائی پر ماسی کو اپنے باپ کے برابر لیٹے ہوئے پایا۔ سرفراز کو دیکھتے ہی ماسی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ عجلت میں وہ اپنا گریبان بند کرنا بھی بھول گئی اور جلدی سے سرفراز کے باپ کی ٹانگیں دبانے لگی۔ ہائے! بھائی یعقوب کے بدن میں درد اٹھ رہا ہے، وہ آنکھیں چرا کر بولی، شاید بخار آنے والا ہے۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے سرفرازے؟ اس کا باپ غصے سے بولا، میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، تیری ماسی سے کہا ہے ذرا دبا دے۔ اور کس سے کہوں؟ تیری ماں نے تو تجھے پیٹے ڈال کر چھوڑ کر چلی گئی۔ تیری ماں تو تجھے میرے پیٹے ڈال کر چھوڑ کر چلی گئی۔ جا دروازہ بند کر دے، روشنی سے میری آنکھوں میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، جا۔ اب گھر والوں سے الگ ہو کر اندھیرے کمرے میں ماسی آنسو بہا رہی تھی۔ سرفراز کو احساس تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے، مگر اس کے دل میں رنج کی کوئی شکل پیدا نہ ہو رہی تھی۔ اس کے دل کی ایک کیفیت تھی جس سے وہ شروع عمر سے واقف تھا، مگر جس کی خصلت اس کے تئیں بے نام ہی رہی تھی۔ ایک زمانہ گزر گیا تو پھر جا کر اسے علم ہوا تھا کہ یہ کیفیت ایک ایسی خواہش کے مطابق تھی کہ جیسے دور دراز کے خیالوں کے اندر آس پاس کی چیزوں کے نشان لگانے کی امنگ ہو، اور بس۔ اس وقت ماسی کے ساتھ لیٹے لیٹے اس کا جی گھبرانے لگا تھا۔ سب سے اول اس کی خواہش تھی کہ وہ ماسی کے بازوں کے حلقے سے نکل کر اس کے آنسوؤں سے دور چلا جائے۔ جب وہ ماسی کے جسم سے الگ ہونے میں ناکام رہا تو سسکنے لگا تھا۔ اسی حالت میں کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک اس نے اپنے کندھے پر ایک مانوس ہاتھ کو محسوس کیا۔ وہ اچھل کر اٹھا اور اعجاز کے ہاتھوں سے چمٹ کر اس کے کندھے سے لگ گیا۔ کافی مدت پہلے اس نے اعجاز کی گود میں چڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اس طرح اس کے سینے سے چمٹا تھا جیسے 8 برس کا پٹھا نہیں
بلکہ گھٹنوں چلتا بچہ ہو۔ اسے اس سارے ماحول سے، اپنے تاریک کمرے سے، دوسرے کمرے سے جہاں لالٹین لٹک رہی تھی اور سفید کھیس والی چارپائی بچھی تھی، ماسی کی گرم گرم چھاتیوں اور اس کے آنسوؤں سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اعجاز کے کندھے پر سر رکھ کر اسے اعتبار آ گیا کہ اب کسی بات کا خوف دور دور تک بھی پھٹکنے والا نہیں۔ اعجاز کے کندھے پر سر رکھ کر اسے اعتبار آ گیا کہ اب کسی بات کا خوف دور دور تک بھی پھٹکنے والا نہیں۔ یہ پہلا باب اس کا اختتامیہ ہے، اور اس کو پھر کنٹینیو رکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، خوش رہیے۔